رہا ہے دیکھ لو، چلو چلو سمیٹ لو، برس رہا ہے دیکھ لو، یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو۔ علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باب الثانی مضاف کا بیان چل رہا تھا، اور اس میں آپ کو پڑھایا گیا کہ باب افتعال کے تعلق سے کہ افتعال میں کس طرح سے پڑھتے ہیں۔ اس میں فاعل کے 3 طریقے پڑھنے کے بیان کیے گئے، یا تو اس کو مخصمون پڑھیں خا کے ضمے کے ساتھ میم کلمے کی اتباع کرتے ہوئے کہ میم جو ہے ضمہ ہے تو اس کی اتباع میں ضمہ پڑھیں، یا اس کو مخصمون خا کے فتح کے ساتھ پڑھیں ان لوگوں کے نزدیک جنہوں نے ماضی میں خا پر فتح دیا تھا، خصمہ پڑھا تھا، یا مخصمون خا کے کسرے کے ساتھ پڑھیں ان لوگوں کے نزدیک جنہوں نے ماضی میں خا کو کسرہ دے کر خصمہ پڑھا تھا۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں وَيَجِئُ مَصْدَرُهُ خِصَّامًا، اور اسی طرح باب افتعال کا جو مصدر ہے وہ خصامن بھی آتا ہے۔ خصامن آتا ہے بکسر الخاء، خا کے کسرے کے ساتھ، لا غیر لالتقاء ساکنین، اجتماع ساکنین کے علاوہ کی وجہ سے نہیں، یعنی اجتماع ساکنین کی وجہ سے آیا کرتا ہے۔ مان لیجئے سب سے پہلے تھا اختصام تھا تو یہاں انہوں نے یہ کیا کہ تاکہ حرکت کو نقل کر کے نہیں دیا ہے ما قبل کو جب اجتماع ساکنین کریں گے۔ سب سے پہلے تاکہ حرکت کو انہوں نے ختم کر دیا، تاکہ حرکت کو انہوں نے یہاں سے ختم کیا، اب وہ کیا ہو گیا، 2 ساکن جمع ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اصل خا کے سکون کا اعتبار کرتے ہوئے خا کو دے دی کسرے کی حرکت، اور پھر اس تا کو بدل دیا صاد سے، اور پھر اس والے کو حرکت دے کر، کیونکہ حرکت ہونا ضروری ہے تو اب دوسرے والے صاد کو حرکت دے کر کے پہلے صاد کا دوسرے صاد میں ادغام کر دیا تو ہو گیا اخصام۔ ابھی ہو گیا خصام۔ اب حمزہ کی حرکت کی جو حاجت، حمزہ کی ضرورت نہیں رہی کیونکہ حمزہ لائے تھے، خا ساکن تھا، اب خا متحرک ہو گیا تو اس حمزہ کی ضرورت نہیں پڑی تو کیا بن گیا، خصام بن گیا۔ تو التقاء ساکنین کے علاوہ کی وجہ سے نہیں تو خصامن جو اصل میں اختصامن تھا، ایک صورت ہوئی۔ او نقل کثرت الطاء الى الخاء، یا جو ہے اجتماع ساکنین نہ کریں اور تاکہ حرکت جو ہے خا کی طرف منتقل کر دی جائے، تاکہ حرکت خا کی طرف منتقل کر دی جائے اور یوں اختصام سے خصام پڑھا جائے تو تا کی حرکت نقل کر دیں خا کو، اور پھر جو ہے اس کے بعد تا کو بدلیں صاد سے اور صاد کا صاد میں ادغام کر دیں، اور حمزہ کی جو حاجت نہیں رہی تو حمزہ یہاں سے گر جائے گا تو پھر بن جائے گا خصامن۔ او لنقل کثرت الطاء الى الخاء، یا تاکہ حرکت کو نقل کر دیا جائے، تاکہ کسرے کو نقل کرتے ہوئے خا کی طرف۔ وَيَجِئُ خَصَّامًا، اور باب افتعال کا جو مصدر ہے وہ خصامن خا کے فتح کے ساتھ بھی آتا ہے۔ ان اعتبرت حرکت الصاد المدغم فیہا، اگر اس صاد کی حرکت کا اعتبار کیا جائے مدغم فیہا جس میں ادغام کیا گیا ہے، اور جس میں ادغام کر دیا گیا ہے وہ صاد کون سا ہے، وہ صاد متحرک اور فتح کے ساتھ ہے۔ اختصامن صاد آیا وہاں فتح کے ساتھ ہے، اس کی حرکت فتح کی ہے تو اس حرکت کا اعتبار کرتے ہوئے اس لیے خواہ کو بھی ہم نے جو فتح کی حرکت دی تو بن گیا خصامن۔ وَيَجِئُ اخصامن، اور اخصامن بھی آتا ہے، یعنی حمزہ بھی برقرار ہے، خا پہ کسرہ بھی ہے اور کیا ہے ادغام بھی ہوا ہے۔ تو یہ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ اخصامن پڑھا جائے، اخصامن پڑھا جائے اعتباراً لسکون الاصل، اصل کے سکون کا اعتبار کرتے ہوئے حمزہ کے ساتھ بھی پڑھا جائے، اور اصل میں چونکہ خا ساکن تھا اور ساکن کو جو اصل کے اعتبار سے حرکت دینا کسرے کے اولا ہے، اس اعتبار سے ساکن کو حمزہ کیا دی کسرے کی حرکت دیتے ہوئے اور ادغام بھی برقرار رکھتے ہوئے اخصامن بھی پڑھ سکتے ہیں۔
اختصاماً اعتباراً لسکون الاصلی، اصل سکون کا اعتبار کرتے ہوئے۔ اب یہاں پر بیان فرما رہے ہیں وَيُدْغَمُ التَّاءُ تَفَاعُلْ وَتَفَاعُلْ فِي مَا بَعْدَهَا بِاجْتِلَابِ الْحَمْزَةِ كَمَا مَرَّ فِي بَابِ الْاِفْتِعَالِ۔ اور تائے تفاعل یہ باب کس میں بیان کیا آپ کو؟ ثلاثی مزید فی با حمزہ وصل۔ یہ بعض لوگوں نے افعال سے اور افعال سے بن کے آئیں تفاعل و تفاعل۔ وَيُدْغَمُ التَّاءُ تفاعل، اور تائے تفاعل اور تائے تفاعل کا ادغام کر دیا جاتا ہے فیما بعدہ، اس کے ما بعد میں جوازن، جو بعد والا آ رہا ہے تائے تفاعل کے بعد، اس میں بعد میں اس کو ادغام کر دیا جاتا ہے جوازن باجتلاب الحمزتی، شروع میں حمزہ وصل کو لاتے ہوئے، کیونکہ اب جب ادغام کر دیں گے تو ساکن ہو جائے گا، یہ تو ساکن سے ابتدا کر نہیں سکتے، اس لیے اس کو شروعات کرنے کے لیے حمزہ وصل کی ضرورت پڑے گی، جیسا کہ باب افتعال میں گزرا کہ تا کا تا میں ادغام کر دیا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے سامنے ہے اطہرا، اطہرا اور استثقل، تو اطہرا اور استثقل، اب یہ اطہرا اصل میں کیا تھا؟ تطہرا ہے، تطہرا ہے، اسی طرح استثقل اس میں تثاقل تھا، صحیح ہے؟ اب یہاں یہ کیا کہ تا کو تا سے بدلا اور تا کا تا میں ادغام کر دیا، چونکہ پہلی والی تا ساکن ہوگی، دوسرے متحرک ہو جائے گی، تو اب ساکن سے ادغام تو کر دیا، پڑھیں کیسے اسے؟ اس لیے پڑھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں پھر حمزہ لانا پڑے گا، تو اس لیے طہرا بن جائے گا۔ اسی طرح تا کا سا میں ادغام کر دیا، کیسے پڑھیں گے اسے؟ پڑھ ہی نہیں سکتے، پہلا ساکن ہی ہے، تو اس لیے شروع کرنے کے لیے حمزہ لے کے آ جائیں گے۔ وَيَجِئُ وَيُدْغَمُ التَّاءُ تفاعل و تفاعل، اور تائے تفاعل و تفاعل کا ادغام کر دیا جاتا ہے اس کے ما بعد میں جوازن باجتلاب الحمزہ، حمزہ وصل کو لا کر کے ابتدائے بالسکون سے بچنے کے لیے، کما مرہ فی باب الافتعال، جیسا کہ باب افتعال میں گزرا۔ باب افتعال میں کیا گزرا کہ ادغام تا میں ہو جاتا ہے، تا کا تا میں ادغام اس میں بھی ہوا، ہاں، جیسے اطہرا تا اور ہا کے مشدد کے ساتھ اطہرا، اصل تطہرا، اصل کس کیا تھی؟ تطہرا تھی، واستثقل اس کی اصل تثاقلا تھی، سمجھ میں آ گیا؟ اب اس کے بعد ہے ولا يدغم فی نحو استطعم بسکون التاء تحقیقا، کہہ رہے ہیں کہ ادغام کرنے کے لیے جو شرائط بیان کی گئی تھی کہ پہلا ساکن ہو دوسرا متحرک ہو، تو کہہ رہے ہیں یہاں پر بھی تا اور تا قریب المخرج ہے نا، آپ پیچھے بیان کر رہے کتنا کتنا آئے کہ تا کو تا سے بدلیں آپ نے، تو آپ یہاں پر تا کو تا سے بدل کر کیا کریے؟ ہاں، تا کو تا سے بدل کر تا کو تا میں ادغام کر دیجئے، اسے طعام کہہ رہے ہیں اس طرح سے ادغام کیوں نہیں کر رہے آپ، حالانکہ قریب المخرج ہے تا اور تا، تو کہہ رہے ہیں ولا یدغم تائے استفعال، تائے استفعال کا ادغام نہیں کیا جائے گا تا کے اندر، کیوں؟ بے سکون التاء تحقیقاً، حقیقی طور پر تا کے ساکن ہونے کی وجہ سے، اور ادغام کی جو شرط ہیں کہ وہ دوسرا والا متحرک ہونا چاہیے، اور یہاں دوسرا والا تا کیا جو ساکن ہے، لہذا ادغام کی شرط فوت ہو گئی، اس لیے یہاں ادغام نہیں ہوگا۔ ولا يدغم فی نحو استطعم، اور استطعم جیسی مثالوں میں ادغام نہیں ہوگا، بے سکون التاء تحقیقاً، تاکہ حقیقی طور پر ساکن ہونے کی وجہ سے، وفی استدانہ تقدیراً، اور استدانہ میں جو ہے دال کے تقدیراً ساکن ہونے کی وجہ سے ادغام نہیں ہوگا، دال تقدیراً ساکن ہے یہاں، کیوں؟ استدانہ کے اصل استدیانہ تھی، کیا تھی؟ استدیانہ تھی۔ اب یا متحرک ماقبل حرف صحیح ساکن، یا کی حرکت نقل کر کے دال کو دے دی، ماقبل فتح ہونے کی وجہ سے یا کو الف سے بدل دیا، تو دراصل حقیقت میں دال کیا ہے؟ وہ ساکن ہے جو دکھ نہیں رہی، جب اس کی اصل نکال کے آئیں گے تو وہاں پر دال ساکن ہو جائے گی، ابھی تو متحرک دکھ رہی ہے، تو اس لیے جو ہے ساکن ہو گئی، جب ساکن ہے تو شرط جو ہو گئی فوت ہو گئی۔ یہاں پر بھی کیا کرنا چاہیے تھا؟ تا کو دال سے بدل کر دال کا دال میں ادغام کرنا چاہیے، لیکن شرط فوت ہو گئی، یعنی
ہونا تو یہ چاہیے، ظاہر کے اعتبار سے لگ رہا ہے کہ یہ متحرک ہے، تو آپ نے ادغام نہیں کیا، تو ہم کہیں گے کہ یہاں ظاہر میں تو دکھ رہی ہے آپ کو متحرک دال، لیکن در حقیقت یہ کیا ہے؟ ساکن ہے، اور ساکن ہے تو قاعدے کی جو شرط تھی ادغام کرنے کی وہ فوت ہو گئی۔ کیا فوت ہو گئی؟ کہ دوسرے والے کا متحرک ہونا، اور یہ در حقیقت کیا ہے؟ ساکن ہے، اس لیے یہاں پر دال میں ادغام نہیں کر سکتے۔ ولا استدانہ، اور استدانہ میں بھی ادغام نہیں کر سکتے، بے سکون الدالی تقدیراً، دال کے تقدیراً ساکن ہونے کی وجہ سے۔ اب جب ادغام نہ ہو سکے تو آپ نے پیچھے صورتیں پڑھی تھی کہ کیا کر سکتے ہیں، یا تو حذف کر سکتے ہیں، یا قلب کر سکتے ہیں، یا گرا سکتے ہیں۔ ولیکن یجوز حذف تائی، لیکن ہاں جوازاً اس کے تا کو حذف کرنا جائز ہوتا ہے، استفعال کی تا کو حذف کرنا جائز ہوتا ہے، فی بعض المواضع، بعض مواضع میں تحقیقاً، جیسے جیسے استاع یستیع، استاع قرآن پاک میں بھی آیا یستیع معلم تستی علی صبرا، یعنی تو وہ استاع یستیع، استاع یستیع، یہاں پر تا جو ہے حذف ہو گئی، استطاع یستطیع، باب افتعال سے تھا، باب افتعال سے، استطاع، اجتنب، استفعل، اب یہاں تو باب افتعال سے ہی ہوگا، استطاع، استفعل، استطوع، استفعل، باب استفعال سے، باب استفعال سے ہے، تو اب یہاں استطاع تھا تو واو کو وہاں پر فتح ہونے کی وجہ سے گرا دیا، الف سے بدل دیا ہے، اور تا کو یہاں حذف کر دیا تخفیفاً، استطاع یستیع کما مرہ فی زلتو زللتو، جیسا کہ زلتو میں گزرا کہ وہاں ادغام نہیں ہو سکتا کیونکہ دوسرا والا ساکن ہو گیا تھا، تو وہاں پر اس کو حذف کر دیا تھا، گرا دیا تھا، ایسے یہاں پر بھی، یہاں پر کیا ہے؟ ادغام نہ ہونے کی وجہ سے گرا سکتے ہیں۔ وَإِذَا قُلْتَ أَسْتَع بِفَتْحِ الْحَمْزَةِ، اور جب آپ حمزہ کے فتح کے ساتھ کہیں، استع اور استع میں کیا فرق ہے؟ استع جب پڑھیں گے تو کیا ہوگا، اور استع پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ کہہ رہے ہیں کہ وَإِذَا قُلْتَ أَسْتَع بِفَتْحِ الْحَمْزَةِ، اور جب استع کہیں حمزہ کے فتح کے ساتھ، یکون السین زائداً، تو سین کیا ہوگی؟ زائد ہوگی، سین کیا ہوگی؟ زائد ہوگی، کل ہا فی احراقہ، جیسے کہ احراقہ میں پیچھے پڑھا تھا نا، احراقہ میں کہا کہ یہ کون سے باب سے ہے، یہاں تو کہا تھا کہ پیچھے بیان کیا تھا کہ وہ اس کے حروف احراقہ یوریکو، بتایا تھا نا کہ مضارع تو مرفوع منصوب ہوتا ہے، یہ کہاں ہے 5 حرفی میں مرفوع کیا ہو گیا؟ خماسی ہو گیا، ثلاثی زیادہ ہو گیا، اس میں مرفوع ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ اصل کیا ہے؟ ثلاثی ہے، اور اس میں ہا زائد ہے، تو جیسے کہہ رہے ہیں کہ ہا جو زائد ہوتی ہے فی احراقہ، جیسے کہ ہا احراقہ کے اندر کیا ہے؟ ہا زائد ہے، اصل اس کی اراقہ ہے، تو استع جب پڑھیں گے تو یہ باب فعال سے ہوگا، استع جب پڑھیں گے تو باب فعال سے ہوگا، اور سین زائد ہوگی اور اطاع بن جائے گا، کیا بن جائے گا؟ جیسے تو یکون السین زائداً، تو سین زائد ہوگی، جیسے کہ ہا احراقہ میں، احراقہ باب فعال سے ہی تھا اور ہا زائد تھی، ایسے یہاں سین زائد ہوگی، وہ باب فعال سے ہوگا۔ اصل اراقہ، اس اصل کیا ہے؟ اس کی اصل اراقہ ہے، لأنہ من العراقت، کیونکہ یہ عراقت سے ہے۔ ثم زیدت علی الہاء، پھر اس پر ہا کو زائد کر دیا گیا، علی خلاف القیاس، خلاف قیاس، ایسے یہاں پر کہیں گے سین جو ہے یہاں باب فعال سے ہوگا تو یہ سین بھی خلاف قیاس زائد ہی ہوگی، صحیح ہے نہیں؟ اور تو یہ سمجھ میں آ گیا، ایک ہوگا استع اور ایک ہوگا استع، استع جب پڑھیں گے تو کب ہوگا؟ باب فعال سے ہی ہوگا، باب جب حمزہ کے فتح کے ساتھ پڑھیں گے باب فعال سے ہوگا، اور جب حمزہ کے کسرے کے ساتھ پڑھیں گے استفعال سے ہوگا۔ اب اس نہیں، باب افتعال سے ہوگا، تا کو تو ہٹائیے یہاں سے نا،
صرف اتنا رکھیے. استا. اب یہاں پر اب بولیے استوا. اب کیا بنا؟ اب اگر اس کو ہم یہاں پڑھیں گے تو کیا کون جواب پڑھیں گے؟ کیا جمے گا؟ ہاں سین کو تو حذف کر دیے. اگر باب پورا باب کو ہم کو لے کے چلیں گے تو باب استفعال سے ہوگا. اور اگر ہم کہیں کہ حمزہ کو حذف کرنے کے بعد اس کو سوچ کے چلیں، تا کو حذف کرنے کے بعد اب جتنے حروف بچے ہیں ان کے حساب سے دیکھیں. استا اور استا میں فرق کرنا ہے نا آپ کو. استا کون سے باب سے ہوگا اور استا کون سے باب سے ہوگا؟ استا جب پڑھیں گے تو باب افعال سے بن رہا ہے اور استا پڑھ رہے ہیں تو باب افتعال سے بن رہا ہے. یہ کہنا مقصد ہے. ہاں تا کو تو اگر لائیں گے تو باب استفعال سے ہی ہوگا. تو تا کو حذف کرنے کے بعد کی بات چل رہی ہے. تا کو حذف کرنے کے بعد اگر پڑھیں گے تو استا پڑھیں گے تو باب افتعال سے ہوگا اور جب استا پڑھیں گے تو باب افعال سے ہوگا. یہ کہنا ہے. استا جب پڑھیں گے حمزہ کے فتح کے ساتھ تو سین زائد ہوگی. جیسے کہ ہا احراقہ میں اس کی اصل اراقہ ہے کیونکہ یہ اراقت سے ہے. ثم زیدت علیہ الہاء، پھر ہا اس پر زیادہ کر دیا گیا ہے خلاف قیاس. سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ آپ کا سبق پورا ہو گیا الباب الثانی فی المضاعف کے بیان میں.